کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ وہ ایک بادشاہ جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا۔ وہ ایک بادشاہ جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا۔ ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا۔ ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا۔ ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا۔ خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر، خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا۔ خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ مواخات کی بن میں آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو۔ مواخات کی بن میں آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو۔ ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی۔ محبت وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو۔ ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی۔ محبت وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ رہا کارزارے ہنینود میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر۔ رہا کارزارے ہنینود میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر۔ پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا عصا کر کا سالار بن کر۔ پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا عصا کر کا سالار بن کر۔ آپ نے شہید اسلام کے فرزند کے خیالات کو سنے۔ اللہ نے ان کو حوصلہ، صبر اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ آگے بھی ان کی مدد، نصرت اور دستگیری فرماتا رہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، محترم بھائیوں اور میری ملت کے جوانوں، اللہ کے فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کے فضل و احسان سے یہ جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کی 36ویں سالانہ سیرت کانفرنس کا
آخری دن اور آخری نشست ہے۔ یہ کانفرنس جب سے شروع ہوئی اس میں کبھی تعطل اور ناغہ نہیں ہوا۔ اس سال بھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ سالوں کے حالات سے اس سال کے حالات مختلف تھے، بلکہ انتہائی نامساعد حالات میں ہم نے یہ کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ مجھے اچانک تکلیف ہوئی، بیمار ہوا، اور یہ علالت اور بیماری اچانک شدت کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ لیکن آپ کی دعائیں، مخلصین کی دعائیں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں کی مخلصانہ اور محبت بری دعائیں مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک بار پھر آپ کے درمیان لا کر انہوں نے بٹھا دیا۔ میری طبیعت کو دیکھ کر اکثر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس سال کانفرنس کو منسوخ کر دیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے۔ پھر خانپور میں ہی چند ہفتے پیشتر ایک واقعہ ہوا کہ ایک بم بلاسٹ ہوا ایک مذہبی تنظیم کے جلوس کے دوران، 10 جانیں ضائع ہوئی، حالات بہت بگڑے، اور ان حالات کے اندر کانفرنس کا انعقاد کرنا بڑے حوصلے اور دل گردے کا کام تھا۔ 95% سے زائد احباب کا مشورہ یہ تھا کہ یہ پروگرام مؤخر کر دیا جائے، لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو الحمدللہ یہ کانفرنس اللہ کی توفیق اور فضل سے منعقد ہوگی، اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور یہ کانفرنس اب منعقد ہو رہی ہے، اور اب اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب بزرگوں کا، بھائیوں کا، میرے دست و بازو بننے والے نوجوان عزیزوں کا، یہاں کی جماعت کے بڑوں اور چھوٹوں، مردوں اور عورتوں کا، کہ جنہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اساتذہ کرام، جامعہ کے طلباء، یہاں کے فیض یافتگان، ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے میرے بیٹے ہمت کے ساتھ اٹھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ کانفرنس ہوئی اور اس کی رونق گزشتہ کانفرنسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ 3 دن شب و روز اسی طرح یہ پنڈال اللہ کے بندوں سے اور توحید و سنت کے جانثاروں سے بھرا ہوا تھا۔ جماعتوں کی جماعتیں جم غفیر یہاں آتے رہے، سنتے رہے، اور پھر یہاں سے کچھ جاتے رہے، کچھ تازہ دم آتے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دھرتی نے، اس سرزمین میں جہاں کبھی ڈھونڈنے سے بھی اہل حدیث نہیں ملتے تھے، آج اس سرزمین نے اور اس چشم فلک نے ہزاروں جانثاران توحید و سنت کو دیکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کی عطا کی ہوئی اپنے بندوں کے لیے توفیقیں تھیں،
کہ جس کا نتیجہ اور ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں بلوچستان سے بھی ایک بڑا قافلہ آیا ہے۔ سندھ کا شاید کوئی شہر کوئی قصبہ ہو، پورے سندھ سے لوگ جوک در جوک، پنجاب سے، سرحد سے، دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے یہاں نمائندگی موجود تھی، اور یہی 3 روزہ کانفرنس کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دن، کچھ دوسرے دن، کچھ تیسرے دن، گویا کہ تازہ دم لوگ آتے ہیں اور استفادہ کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی نے اس ادارے کو اور اس ادارے کے معاونین کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اسے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور اس سے محبت کرنے والے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اللہ کے بندے، جن پر مجھے فخر ہے، ناز ہے، اور جن کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، میں ہی نہیں کرتا بلکہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کے بندے، علماء کرام، محدثین آتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے ادارے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ سچی بات ہے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ ہم ہزاروں برس جئیں تب بھی ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور کسی کے لیے یہاں بقا نہیں، دوام نہیں، بلکہ یہ فنا کا گھر ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر وقت، ہر موقع پر، چاہے میں رہوں نہ رہوں، اس ادارے کے ساتھ، اس جامعہ کے ساتھ، اس مرکز دین کے ساتھ، اس مرکز توحید و سنت کے ساتھ وابستہ و پیوستہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس جس طرح میری جماعت کے ناظم اعلیٰ، میرے محترم بھائی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے جابروں اور ظالموں اور فرعونوں سے ٹکرانے والے جناب حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ فرما رہے تھے کہ یہ رونقیں انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی، اور اللہ ان کو باقی رکھے گا، کیونکہ میں بڑے دعوے تو نہیں کرتا، لیکن وثوق سے علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر بننے والا دارالعلوم ہے، درسگاہ ہے، اور جس کی بنیاد اخلاص پر ہو اللہ تعالی اسے ہمیشہ سربلندی، عزت اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جس طرح محبت سے بیٹھے ہیں، یہ محبت ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی بیماریوں اور گھریلو معاملات سے صرف نظر کرتے ہوئے ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے لاہور سے ڈیرے تک کا سفر علالت کی وجہ سے لیٹ کر کیا ہے۔ اللہ ان کو اور ان سمیت دیگر مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، دین کے داعیوں کو اللہ ہمت عطا فرمائے، میری جماعت اور مسلک حق کے ترجمان مبلغین کو اللہ اور زیادہ توانائیاں اور قوتوں سے مالا مال فرمائے، تاکہ وہ گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی اللہ کی توحید کا اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کا نکارہ بجاتے رہے۔ تو یہ لوگ بھی تشریف لائے، اور یہ آخری بھرپور نشست ہے۔ میرے ساتھ
شیر ربانی مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے عظیم قائد شیخ القرآن مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے یہاں تشریف فرما ہے۔ جانشین یزدانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، انہوں نے بھی آج خطاب کرنا ہے، اور پیرانہ سالی کے باوجود ہر سال آنے والے ہمارے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب لوگ، اور دیکھیں کتنی مزیدار مسحور کن قرآن مجید کی آپ نے تلاوت سنی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اونگنے والے بھی حشاش بشاش ہو گئے۔ آج آپ نے اسی حشاش اور بشاش مزاج کے ساتھ، روشن چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ بیٹھ کر آخر دم تک اللہ کے کلام کو اور اس کے حبیب کے ارشادات کو سننا ہے، اور دعائیں لے کر، دعائیں دے کر، دعاؤں کی سوغاتوں سے دامن بھر کے آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اس جامعہ کو اللہ اور زیادہ روشنی کا مینار بنائے، ہدایت کا مرکز بنائے۔ اس کے اساتذہ، اس کے طلباء کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازے، اس کے فیض یافتگان کو رب العالمین اپنی رحمتوں کی مزید سوغاتیں عطا فرمائے، اور خانپور کی جماعت، اس جامعہ سے محبت کرنے والے، گرد و پیش کے، دور و قریب کے، وہ تمام محبین سلام کے حقدار ہیں۔ اللہ ان پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، اور ان کے اس عمل کو دارین کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس کانفرنس کے انتظامات اور اس قدر گمبھیر حالات کے اندر اس کا اہتمام ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ پاک ان کی اس خوبی کو قبول فرمائے، اور ناانصافی ہوگی کہ ضلعی انتظامیہ، مقامی انتظامیہ از خود ہمارے پاس آ کر ہم سے یہ پوچھتے رہے کہ ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی تعاون، کوئی مسئلہ، اور انہوں نے واقعتاً سیکورٹی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ ہم مقامی انتظامیہ کے بھی مشکور ہیں، اچھی بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور کرتے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ میں انہی اظہار تشکر پر مبنی کلمات اور دعائیہ کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے میرے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ زندگی کے جتنے سانس، جتنے لمحے ہیں، اللہ تعالی مجھے دین حق، مسلک حق، اپنی توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے اور اپنے پیغمبر کی عزت کے جھنڈے کو اونچا کرنے کی زندگی کی آخری سانس تک توفیقیں عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آج آپ اس آخری اجلاس کو پوری بھرپور کامیابی کے ساتھ امکنار کر کے جائیں گے، اور اسے افراتفری کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہاریں اور یہ راتیں، یہ لمحے زندگی میں اللہ نے ہمیں دکھائے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسوں کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں پھر اس طرح کی مجلسیں دیکھنا ہمارے مقدر میں ہو نہ ہو،
ہمارے نصیب میں ہو نہ ہو، یہ جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے دارین کے لیے مفید اور کارآمد بنا کر مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اور جس طرح آج ہم اس گلشن محمدی میں جمع ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بھی جمع کرے، اور ان کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ اور مجھ اور جمیع حاضرین و سامعین کو اپنی مرضیات سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔